اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو سبق نمبر 9 کی مشق حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرا سوال ہے، گل اور صنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا اور وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے؟ جواب سنیں۔ گل اور صنوبر آپس میں بہن بھائی تھے اور وہ زہیرہ کے گھر کھانے کی تلاش میں گئے۔ سوال نمبر 3 ہے، زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی؟ زہیرہ گل کو آزاد کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ زہیرہ کو خیال آیا کہ اس سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی بہن سے جدا کیا ہے، لہٰذا وہ اب چاہتی تھی کہ وہ گل کو آزاد کر دے اور اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرے۔ سوال نمبر 4، صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنے آئی تھی؟ جواب سنیں۔ آدھی رات کو صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ اس خنجر سے زہیرہ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ سوال نمبر 5 ہے، نصیر کون تھا اور اس کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی؟ جواب سنیں۔ نصیر زہیرہ کا بیٹا تھا اور سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے نصیر کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ سانپ نے نصیر کو کاٹ لیا تھا اور اس زہر کا اثر نصیر کے جسم میں تیزی سے بڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے نصیر کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ سوال نمبر 6، اس کہانی میں کس قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے؟ اس کہانی میں بلوچ قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے۔ اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے لوگ خوددار اور غیرت مند ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، زہیرہ کے بیٹے نصیر کی جان کس نے اور کس طرح بچائی؟ تفصیل سے بیان کریں۔ جواب ملاحظہ کریں۔ زہیرہ کے بڑے بیٹے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا۔ وہ اپنے بچے کا سر اپنی گود میں رکھ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی دعا کرنے لگی۔ جب صنوبر نے یہ دیکھا تو باہر سے ایسے پودے کی پتیاں توڑ کر لائی جس کے عرق سے سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جب ان پتیوں کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ڈالا گیا تو عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں جاتے ہی اس نے فوری آنکھیں کھول دیں اور اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل تراکیب و محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ پہلا، سایہ منڈلانا۔ پہلا ہمارا محاورہ ہے سایہ منڈلانا۔ اس کا معنی ہے خوف طاری رہنا۔ محسن پور کے لوگوں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا۔ دوسرا، ہو کا عالم ہونا۔ ہو کا عالم ہونا، اس کے معنی ہے اجاڑ حالت میں ہونا، ہر طرف سناٹا ہونا۔ جملہ سنیں، بستی میں ہر طرف ہو کا عالم چھایا ہوا تھا۔ تیسرا محاورہ، تان لگانا۔ تان لگانا کے معنی ہے سروں کو خوبصورتی سے ادا کرنا۔ جملہ سنیں، بلوچ موت کے خوف کو بھلانے کے لیے اپنے گیت کی تان لگاتا رہا۔ چوتھا محاورہ، آدم زاد، معنی انسان۔ جملہ، بستی میں دور دور تک کوئی آدم زاد نہ تھا۔ پانچواں ہے، تمتما اٹھنا، معنی غصے میں آ جانا۔ جملہ، صنوبر زہیرہ کی بات سن کر تمتما اٹھی۔ چھٹا ہے،
خوف زدہ، خوف زدہ کا معنی ہے ڈرے ہوئے۔ جملہ دونوں معصوم بچے بہت خوف زدہ تھے۔ 7واں مارگزیدہ، مارگزیدہ کا معنی ہے سانپ کا ڈسا ہوا۔ جملہ ہے ظہیرہ کا بیٹا مارگزیدہ حالت میں تھا۔ 8واں محاورہ انتقام کی آگ بھڑکنا، معنی بدلہ لینے کے لیے طیش میں آنا۔ جملہ اکرم کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ پیارے بچوں، آپ نے ان تراکیب و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں جملے لکھنے ہیں اور اپنے الفاظ میں ہی ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور تصویر بنا کر کلاس میں بھیجنی ہے۔ شکریہ۔